Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बारगाह में आकर जन्नत से कुछ कम न मांगें, नजात से कुछ कम न मांगें, ईमान की मजबूती से कुछ कम न मांगें, मारिफत में इजाफे से कुछ कम न मांगें। दुनिया की छोटी चीज़ों पर महदूद ना हो जाएं, जितना हो सकता है अल्लाह की बारगाह से हासिल करें। वो बेमांगने वालों को देता है तो मांगने पर नहीं देगा, अपने दुश्मनों को मांगने पर देता है। कुछ दुआओं का ये मफहूम है, मालिक तू तो तेरे दुश्मन को अता करता है। अइम्मा मासूमीन की बारगाह में आने वाले मुखालिफिन को, न चाहने वालों को, गैरों को जब नवाजा जाता है तो मौला जो गैर को इतना नवाजते हैं आप, तो हम तो आपके अपने होने का दावा करते हैं, कम से कम आपके दुश्मनों में नहीं है। परवरदिगार तू तेरे न मानने वालों को, न मांगने वालों को देता है, तो हमें मज़ीद अता कर। तूने हमें बहुत दिया है, फिर भी अता कर। हमारे दर्जे को बुलंद से बुलंदतर फरमा, हमारी मारिफत में इजाफ़ा फरमा, हमारी मांग में, हमारी डिमांड में, हमारे रिक्वेस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, फ़ारसी का एक मिसरा है किसी शेर का, गर गदा काहिल बुवद तक़सीर साहब खाना चीस्त। अगर मांगने वाला ही काहिल निकले, लेज़ी हो, अगर बेगिंग करने वाला ही कुछ शौक़ ना हो उसको लेने का, तो अता करने वाले और देने वाले घर वाले का कसूर क्या है। या इसी मफ़हूम को एक अंदाज़ में जवाब शिकवा में अल्लामा इक़बाल ने कहा, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरुए मंजिल ही नहीं। जब खुदा की जानिब से रहमत आम का ऐलान हो रहा है तो हम क्या मांगे। ज़ाहिर है ये मुख्तसर तज़किरा है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे गुरूब का वक्त करीब आ रहा है तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज के अवार्ड लेने वालों में से और कामयाब हो जाने वालों की सनद लेने वालों में से हमारा शुमार हो। तो मैं मुख्तसर तौर पर रब देकर जनाब मुस्लिम के हवाले से चंद बातें अपने लिए और आपके लिए अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि क्या मांगें, अपना ज़र्फ़ बढ़ाएं, खुदा से मारिफत मांगें। अभी हमने जल्दी से एक दुआ पढ़ी, दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अरफ़ा। वैसे भी थोड़ी सी ताख़ीर हमारी शुरू करने में भी हो गई थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं। तो बहरहाल खुदावंद आलम आप सब से, हम सब से कबूल फरमाएँ इंशाअल्लाह। हम क्या मांगें का ये दुआ अरफ़ा ज़ाहिर है मारिफत का बहुत बड़ा समंदर है। मारिफत का मतलब क्या है? बाज़ औक़ात हमारे ऐसे बोलने वाले लोग भी चीज़ों को थोड़ा सा अनक्लियर तरीक़े से, मुबहम अंदाज़ में बोल कर रह जाते हैं। मारिफत चाहिए, मारिफत नॉलेज, जानकारी, जानना, आँखें खुल जाएं, अवेयरनेस हो, बेदारी हो। मसलन एक छोटी सी दुआ है, मशहूर दुआ, आमतौर पर ये पढ़ी जाती है, सभी याद भी रख सकते हैं इसको। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ्सक, खुदाया तू अपने नफ्स की और तेरी अपनी ज़ात की मारिफत मुझे मैसर फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ्सक लम आरिफ़ नबियक। अगर मुझे तेरी मारिफत नहीं होगी तो मैं तेरे नबी को नहीं पहचान पाऊँगा, तेरे नबी की मारिफत नहीं होगी। फिर जुमला आगे बढ़ता है, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नबियक, मालिक तेरे नबी की मुझे मारिफत करा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नबियक लम आरिफ़ हुज्जतक। अगर मैं तेरे नबी को न पहचान सका, उनकी मारिफत ना हो सकी, तो मैं तेरे वली और तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं हासिल कर सकूँगा। देखिए मारिफत का मतलब क्या है? एक ज़ाविया, एक गोशा समझने का, एक डायरेक्शन ये है कि खुदावंद आलम की मेहरबानी, उसकी रहमत का जब थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए तो हम भी मेहरबान होने लगते हैं। अगर हम दूसरों के साथ मेहरबान नहीं हैं, अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अतराफ़ वालों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ, और ये मेहरबानी पैदा करने और अपने अंदर दूसरों की बनिस्बत रहमदिली पैदा करने का एक ज़रिया यह है कि इंसान अल्लाह की रहमत पर गौर करे, जिसकी रहमत वसी है, हर चीज़ को अपनी लपेट में लिए हुए है। मैं इशारतन एक एक जुमला अर्ज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल लिस्ट दे करके, वक्त के अंदर बात को तमाम भी करना है। रहमत खुदा
کی تھوڑی معرفت ہوگی تو بے رحم انسان بھی رحم دل بن جائے گا. خداوند عالم کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کا برتر ہونا، اللہ کا اکبر ہونا، ظاہر ہے روزانہ سینکڑوں بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ کا اکبر ہونا، گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی، اللہ کی کبریائی. اگر تھوڑی سی معرفت ہمیں کبریائی پروردگار کی ہوئی تو دنیا کی چیزیں ہمیں چھوٹی نظر آئیں گی، دنیا کی پرابلمز بھی چھوٹی ہو جائیں گی. بھلے عالمی وبا، جو چیز پورے پلانٹ کو، پورے کرۂ ارض کو جو بیماری اپنی لپیٹ میں لے لے، تو ہم نے اس سال یہ ورڈ سیکھا، اس کو کہتے ہیں پینڈیمک، ایپیڈیمک، پتہ نہیں الگ الگ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. اور پینڈیمک جو اپنی پوری جس کا اثر پوری دنیا پر ہو جائے وہ پینڈیمک ہے. جب خدا کی کبریائی من نظر میں ہوگی تو یہ پینڈیمک بھی چھوٹی نظر آئے گی، بیماری بھی چھوٹی ہو جائے گی، دنیا کی پریشانیاں بھی چھوٹی ہو جائیں گی، دنیا کی آسائشیں اور دنیاوی کامیابیاں بھی چھوٹی نظر آئیں گی. ہم بیلنس نہیں کھو جائیں گے کہ بھئی اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی، اب کون میرے مقابل میں آ سکتا، میں ہی بیوٹیفل ہوں، مجھ سے اچھی کوئی اور ہو نہیں سکتی. کوئی عورت، کوئی خاتون کہے، کوئی مرد کہے بھئی میں تو اتنا فٹ ہوں، ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا، میں ہی موسٹ بیوٹیفل پرسن. نہیں، اللہ کا حسن، اس کا جمال جو ظاہری جمال نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، جس کی نظر میں ذرہ برابر خداوند عالم کے جلال و جمال کا اندازہ تھوڑی سی معرفت ہوگی، وہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو بے قابو اور کنٹرول سے باہر نہیں کر دے گا. خدا کی کبریائی سے دنیا کی چیزیں اپنے آپ چھوٹی ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کامیابیوں پر بھی انسان حد سے نہیں گزرتا. پیسہ ملا نہ ملا، دشمنیاں، دوستیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی سیریس نہیں ہوتی جتنی سیریس یہ بات ہے کہ اللہ راضی رہے. خدا نہ خاصہ خدا ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان عذاب کا شکار ہوگا. اور عذاب کیا ہے؟ عذاب خدا کے غضب کی نشانی ہے، مظہر ہے، اپیرینس ہے. خدا کے غضب کا اثر اور خدا کے غضب کا مظہر عذاب ہے. اور خدا کا غضب وہ ہے جسے زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتا. دعائے کمیل میں ہر جملہ، ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اور خدا کا غضب ما لا تقوم له السماوات والارض، غضب خدا کو اٹھانے، کیری کرنے کی طاقت، کیپیبلٹی زمین و آسمان میں نہیں ہے. جب خدا کا غضب زمین آسمان مل کر نہیں اٹھا سکتے تو فکیف لی، میرا کیا ہوگا؟ وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، میرا کیا ہوگا جب کہ میں اے اللہ تیرا کمزور بندہ، ذلیل بندہ، مسکین بندہ، مستکین بندہ، تھوڑی سی کمزوریاں، دنیا کی چھوٹی سی مشکلیں مجھے پریشان کر دیتی ہیں. حالانکہ دنیا کی پریشانیاں بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، وقت اس کا بہت مختصر ہوتا ہے، جلدی گزر جاتی ہیں. اور آخرت کی جو پریشانی ہے، یقوم و مقام و یدوم و مقام، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، وہ عظیم ہے. تو غرض یہ کہ معرفت پروردگار، اس کی کبریائی دنیا کی تحقیر اور حقارت کا سبب بنتی ہے. اس کی کبریائی کی تھوڑی سی معرفت، ہمیں معرفت ہو جائے. اللہ کی معرفت کا ایک گوشہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اللہ کی جانب سے ملنے والے ثواب اور ریوارڈز کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، تھوڑی سی ہمیں معرفت ہو جائے، تو پھر عبادتیں ہمیں زحمت نہیں لگیں گی. بڑا تعجب ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا ہم نے پروگرام رکھا، 2 گھنٹے میں تو کچھ نہیں اور اپنی تیزی سے پڑھتے جا رہے ہیں. چوتھے امام، 5ویں امام، ائمہ معصومین مسلسل عبادتوں میں مصروف. اور یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، زندگی کام انجام دیتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے. کتنا وقت اور کتنا اہتمام خدا کی عبادت میں. تھکن نہیں ہوتی، ایکسائٹمنٹ کم نہیں ہوتا. کیوں؟
معرفت پروردگار کی بات ہے نا، جب اللہ سے ملنے والے اجر اور ثواب کا تصور ہو. اور ائمہ اہل بیت تو صرف اور اجر و ثواب کے لیے نہیں، وہ تو شکر کے جذبے سے عبادتیں انجام دیتے، جن کے دلوں میں لذت ملاقات ہو. ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا دعائے عرفہ میں، جن کے دل اللہ کی جانب ایسے مائل ہوئے کہ وہ بس سوائے خدا کی خوشنودی کے کچھ اور دیکھتے ہی نہیں، تو اللہ نے انہیں ایسی مٹھاس دی ہے کہ ان کو کھڑے رہ کر قیام کرنا، رات بھر کی کھڑے رہ کر انجام دینے والی عبادتیں، گرمیوں کے روزے، پاؤں سے تیر نکال لیا جائے، درد کا احساس نہ ہو حالت نماز میں. امیر المومنین کے فضائل میں سنتے ہیں نا عبادتیں، کیوں؟ کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. ہم بھی تھوڑی سی جھلک حاصل کریں، معصوم کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن جناب سلمان و مقداد و ابوذر و قنبر کے غلام تو ضرور بن سکتے ہیں. بہرحال اللہ کی جود و سخا، دنیا میں لوگ کبھی بخیل بھی ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ ادا کر ہی نہیں سکتے. کیا راز ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ خدا کی جود و سخا کی تھوڑی سی معرفت حاصل کرو. وہ بے مانگے بے انتہا عطا کرنے والا ہے. خدا کی جود و سخا کا اندازہ کرنا، تھوڑی سی معرفت حاصل کرنا انسان کو بخل سے بچاتی ہے. مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں خدا ہر مومن کی حفاظت کرے، اس زمانے میں بڑی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، بیماری میں اتنے لوگ انفیکٹڈ ہوئے اور کوئی کہیں نہ کہیں کسی کا انتقال بھی ہو گیا. مصیبت پر کیا کریں؟ جزا کریں، بے قابو ہو جائیں، کنٹرول سے باہر نکل آئیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں. خداوند عالم سے مصیبت اٹھانے والوں پر جو اجر ملتا ہے، مصیبت اٹھانے والوں کو جو اجر ملتا ہے، اگر اس کی تھوڑی سی معرفت ہو جائے کہ خدا جزا دینے والا، یہ جو کہتے ہیں نا صبر جمیل اور اجر جزیل، خوبصورت صبر کا بدلہ بہترین اجر ہے تو اجر ملے گا. خدا کسی یتیم کو ایسے نہیں چھوڑتا. خداوند عالم اپنی عطا جاری رکھتا ہے. تو جب یہ تصور ہوگا کہ خداوند عالم عطا کرنے والا ہے، تو اس کی عطا کی معرفت کا اثر یہ ہوگا کہ ہم بھی دنیا کے اندر صبر کرنے کے اندر طاقت محسوس کریں گے.